السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ افسانوی نثر اور ڈرامہ آپ کی جو بک ہے، بک نمبر بک 2 ایم اے اردو کی ہے، اور اس میں ہم پوس کی رات پریم چند کا افسانہ ہے۔ پوس کسے کہتے ہیں؟ پوس ہندی میں 9واں مہینہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، سال کا 9واں مہینہ اس کو پوس کہتے ہیں، اور دیسی مہینہ اس کو پوہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک کہاوت سمجھ لیں یا ایک جو بات کہی جاتی ہے روزمرہ سمجھ لیں، اس سے کہا جاتا ہے پو بچے گا او جڑا سوئے گا دو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس کی کہانی کے انداز سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کی کہانی میں اس کے 4 کردار ہیں۔ ہلاکو ہے، اس کی بیوی ہے، اور شہانہ ہے، شہانہ اور جبرا۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کو۔ اس کے بارے میں پہلے انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی کہانی کے بارے میں اور کچھ کوٹیشنز جو آپ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پوس کی رات پریم چند کا یہ افسانہ پہلی بار مارہوری کے مئی 1930 کے ایڈیشن میں اور دوبارہ پریم جالسی میں اشاعت ہوا۔ پہلی بار 1930 میں ماہوری میں ہوا تھا، اور پھر بعد میں پریم جالسی میں ہوا تھا۔ پریم چند نے اپنے عہد کی زندگی اور اس کے مسائل کو اپنی تحریروں میں اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے عہد کے جس طبقے کو محرومی اور مظلومی کی حالت میں دیکھا، اس پر قلم اٹھایا اور ان کے مسائل کو دردمندی سے پیش کیا۔ اگر ہم ناولوں میں ان کے فکری اور ذہنی ارتقاء کا مطالعہ کریں تو پریم چند 3 ادوار سے گزرے ہیں۔ پہلے دور میں ان کے عہد شباب کی تصنیفات ہیں، جس میں اس دور میں ناولوں میں ان کا انداز نظر رومانی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دور سے گزرے ہیں۔ دوسرے دور کے ناولوں میں پریم چند کے جذبات کے دھنکوں سے گزر کر زندگی کے حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب بات ہو جائے اس ناول کے حوالے سے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بقرمی سال کا 9واں مہینہ پوس انتہائی سرد اور برفیلا مہینہ ہے، مگر جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ اس سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، مگر جو بے وسیلہ لوگ ہوتے ہیں یعنی کسان لوگ، جنہیں دن رات اپنی فصل کی حفاظت یا ان کی رکھوالی کی خاطر گھروں سے باہر کھیتوں میں رہنا پڑتا ہے، اس مہینے کی جان لیوا سردی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ گاؤں کا کسان ہلاکو، یہ اس کا کردار ہے، یہ ہلاکو جو کسان ہے وہ کریکٹر ہے۔ ہلاکو کے پاس بے رحم مہینے میں اپنے کھیت کی رکھوالی کی غرض سے جا رہا تھا، اور زمیندار کا رندہ آئی تھنک اس کا صحیح ورڈ ہے، وہ لوگ جن سے آپ زمین ٹھیکے وغیرہ پہ لیتے ہو، اس طرح ٹھیکیدار سمجھ لیں۔ شہانہ جو تھا وہ کھیت کے لگان کی وصولی کے لیے آیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو پورے سال کا کوئی ٹھیکہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی پورے سال میں جتنی آپ فصلیں بیجیں گے آپ نے پورے سال کا ہمیں اتنا دینا، یا پھر کیا ہوتا ہے پر فصل کے حساب سے کسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اتنی رقم ہم آپ کو دیں گے، چاہے ان کو نقصان ہو چاہے ان کو فائدہ ہو۔ جو جس کی زمین ہوتی ہے اس کو وہ پے کرنا ہی ہوتا ہے، کسان اس کو پے کرتا ہی کرتا ہے۔ سو شہانہ کھیت کے لگان کی وصولی کے لیے آتا ہے۔ ہلاکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہانہ آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ اس کو آپ انورٹڈ کوماس میں لکھیں گے کیونکہ یہ ان کے ناول کے ہی ورڈز ہیں، یہ اس کی ہی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ہلاکو کی بیوی نے اپنی ذاتی محنت سے 3 روپے بچا کر رکھے ہوئے تھے تاکہ سردی کے اس موسم میں ایک کمبل خریدا جا سکے، مگر زمیندار کا رندہ ان باتوں سے کم متاثر ہوتا ہے۔ ہلاکو نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رقم اسے دے دے تاکہ اس کی گالیوں سے جان چھوٹے۔
پریم چند جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے جو امیر لوگ اور بے رحم لوگ یا صاحب وسیلہ جو لوگ ہیں ان کی بے رحمی کو بھی اجاگر کرتے ہیں اپنے افسانوں میں، اور جو کسان لوگ ہیں یا مزدور لوگ ہیں ان کی مجبوریوں کو بھی آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اپنے ناولوں کے تھرو، افسانوں کے تھرو۔ بہت سی راتوں کی طرح پوس کی اس رات بھی ہلاکو کو اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے اکیلے ہی جانا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا پالتو کتا جبرا جو ہے وہ بھی ایک کریکٹر کے طور پر اس میں ڈالا گیا ہے، اور اس کا نام جبرا ہے، جو اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ کھیت کے کنارے سردی سے بچنے کے لیے ہلاکو نے ایک چھپر بنا رکھا تھا، یعنی کہ ایک جھونپڑی ٹائپ بنا رکھی تھی تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکے، لیکن گنے کے پتوں سے تیار کردہ یہ چھپر ہلاکو کو صرف جھوٹی تسلی ہی دے سکتا تھا، اس کی سردی میں کمی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کہ جو چھپر اس نے بنایا ہوا تھا وہ صرف ایک جھوٹی تسلی تھی، اس سے سردی کا بچاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اس سردی میں اس کا کتا جبرا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ٹھنڈی ہوا تیروں کی طرح دونوں کے جسموں کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ جبرا بار بار کوں کوں کر کے احساس دلاتا، یعنی کہ وہ احساس دلا رہا تھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جبرا جو ہے وہ کوں کوں کی آواز کر رہا تھا، اور ہلاکو بار بار حقہ گرم کر کے خود کو دھوکہ دیتا کہ کچھ دیر بعد رات ختم ہو جائے گی، مگر نیند دونوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتی۔ یعنی کہ اتنی سردی لگ رہی تھی وہ سو بھی نہیں سکتے تھے، اور جو ہلاکو تھا کبھی وہ حقہ گرم کرتا تھا، کبھی کتے سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا تھا کہ کسی طرح یہ رات کٹ جائے، اور خود کو یہ جھوٹا دلاسا دے رہا تھا کہ رات چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی ابھی۔ جبرا پیٹ میں منہ ڈالے، یعنی کہ جس طرح کتے اپنا منہ جو ہے وہ پیٹ کی طرف کر کے ٹانگوں میں پھنسا لیتے ہیں اور اپنے جسم کو گرم رکھتے ہیں، سردی میں کوں کوں کر رہا تھا اور اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہلاکو نے گھٹنوں کو گردن میں چمٹاتے ہوئے کہا، کیوں جبرا جاڑا لگتا ہے، جاڑا سردی لگتی ہے، یعنی کہ پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے، کیوں جبرا جاڑا لگتا ہے؟ کہا تو تھا کہ گھر میں پیال پر لیٹا رہ۔ اب وہ کتے سے کہہ رہا تمہیں کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کے لیے، وہیں تم رہتے تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اب خاص سردی میں میں کیا کروں؟ یہ اسی افسانے کی لائنز ہیں، اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھ دیجئے گا، اسے آپ کے مارکس اچھے ملتے ہیں۔ اچانک ایک خیال ہلاکو کے ذہن میں آیا۔ اس نے پاس کے باغ سے درختوں کے سوکھے پتے اور زمین پر گرے ہوئے پتوں کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی۔ جبرا بھی اس کے پاس تھا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس نے گرمی محسوس کی، یعنی کہ اس آگ کی تپش سے ان کی جسم جو ہے وہ گرم ہو گیا، سردی کی شدت میں کمی آئی اور اس کا جسم تھوڑا سا گرم ہو گیا۔ اتنے میں کھیت پر تیل گاڑیوں نے حملہ کر دیا۔ جو جانور وغیرہ کھیت پر حملہ کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں، اس میں تو جبرے نے آواز سنی اور جا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اور طرح کے جانور جو رات کو ہی نکلتے ہیں اور اس فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، انہوں نے جب فصل پہ حملہ کیا تو جبرا جو ہے اس کو پتہ تھا کہ ہم حفاظت کے لیے آئے، اور وہ اٹھا، وہ ان پہ بھونکا اور ان کے پاس گیا، مگر ہلاکو جو ہے اپنی جگہ پر ہلاکو جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس جگہ پریم چند واقعہ کیا ہے کہ انسان کو اس جگہ پہ پریم چند نے واضح کیا کہ انسان کو اپنی عیش اور سکون کس قدر عزیز ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی بھی نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ اب ہلاکو خود پسندی سمجھ لیں خود پر اثر آیا تو اس نے کیا کیا جی، اپنا جسم گرم ہو گیا تھا اس کا، وہ اس کو یہ تھا کہ اگر میں باہر جاؤں گا تو دوبارہ پھر سے جان لیوا جو سردی ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ ڈھیٹ ہو کر وہیں لیٹا رہا اور وہ اپنے فرض اور ذمہ داری کو بھی بھول گیا کہ وہ کس کام کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ وہ کھیت کی حفاظت کے لیے آیا تھا، مگر اسے
اسے اپنی ذات جو تھی وہ زیادہ پیاری تھی، اور وہ لاپرواہی کرتا رہا، اور آخر کار وہ سو گیا اور باہر آ کر نہ دیکھا کہ جانور کتنی فصل تباہ کر چکے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا وفادار کتا جبرا اپنی ذمہ داری پوری کرتا کرتا اس وقت کرتا اس جان لیوا سردی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یعنی کہ کتوں سے لڑتے لڑتے، کتا جو ہے وہ دوسرے جانوروں سے لڑتے لڑتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اور اس میں منشی پریم چند نے واضح کیا ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ اپنے فرائض سے کسی حد تک بے خبر ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اپنی ذات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی نقصان برداشت کر سکتے ہیں مگر خود کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی اس ذرا سی لاپرواہی سے کس حد تک نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ ہلاکوں کی کاہلی اور سستی اور بدنیتی کا نتیجہ تھا کہ اس کی ساری فصل تباہ ہو چکی تھی، مگر وہ بے خبری میں سوتا رہا۔ جب صبح اس کی بیوی آئی تو کھیت مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اور جبرا مر چکا تھا۔ اس نے اندر آ کر اسے جگایا اور کہا کہ باہر سب تباہ ہو گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ اس کی فساکی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں رات بھر درد رہا، اس وجہ سے نہیں دیکھ سکا۔ ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر اس افسانے پر تجربہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوس کی رات ایک ایسا افسانہ ہے جس میں پریم چند نے دیگر افسانوں کی طرح کسانوں کی غربت اور مفلوک حالی کی درد انگیز تصویر پیش کی ہے۔ پریم چند نے واضح کیا کہ کسانوں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، غربت، پسماندگی، مفلوک حالی، جہالت اور دکیا نوسیت کی غربت ناک مرکہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ انتہائی اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور خواہشات کا پورا ہونا بھی ان کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ لوگ بے وسیلہ ہوتے ہیں اور اونچے طبقے کے لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے کہ ایک کمبل کی وجہ سے اس کو اپنی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں اس کی، اور اس کا کتا جو ہے وہ بھی مر گیا۔ لیکن جو اونچے طبقے کے جو لوگ تھے انہوں نے احساس نہیں کیا کہ اس نے اس پیسوں سے کمبل لینا ہوگا، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ آخر کار یہ لوگ اس حد تک خود غرض اور فساق ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کسی بات کا فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہلاکو کی کہانی ہے، وہ کمبل نہ خرید سکا، اس کے لیے اس نے کتنا کچھ گوا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔